اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ گزشتہ آیت میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے زوجین کا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ شوہر کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تمہارے لیے نصف ہے ما ترک ازواجکم، اس کا جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، پہلی صورت یہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، اگر بیوی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو اس کے میراث، اس کے ترکے میں سے نصف مال ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو اب شوہروں کو کتنا ملے گا؟ ربع ہوگا، چوتھا حصہ، مما ترکنا، اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، کب؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہو، او دین، یا ان کے ذمہ کوئی قرض ہو، اس قرض کو نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس میں سے شوہر کو کیا مل جائے گا؟ ربع، اگر کیا ہو؟ اولاد۔ اب یہاں سے بیوی کا حصہ، اور یہ زوجین کے حصے کی تیسری صورت ہے۔ پہلے شوہر کا حصہ، پہلے اس کی دو صورتیں بیان ہیں، اب یہ تیسری صورت ہے، اس میں بیوی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے، لام انتفاع کے لیے نا، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری کیا نہ ہو؟ اولاد نہ ہو، یعنی شوہر فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی میراث میں سے عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور چوتھی صورت اور بیوی کے حصے کی دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر فوت ہوا، اس کی اولاد تھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو عورتوں کو آٹھواں حصہ ملے گا کل مال کا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، کب؟ من بعد وصیۃ توصون بہا، اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہو، او دین، یا قرض۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، تو یہ زوجین کے حصے کی چار صورتیں بیان ہوں، دو صورتیں بیوی شوہر کے حصے کی اور دو صورتیں بیوی کے حصے کی۔ اب آگے یہ جو جملہ آ رہا ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہاں سے بہن بھائیوں کے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے بہن بھائیوں کے حصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں فقہا کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، بہن بھائی جو ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں، نسبی اور حقیقی۔ نسبی اور حقیقی ایسے بہن بھائی ہوں گے جن کو ایک ہی والدین نے جنا ہو، یعنی دونوں کے والدین، والد اور والدہ کیا ہوں؟ ایک ہی، وہ کیا ہوں گے؟ حقیقی۔ اور دوسری قسم ہے اللاتی، عین کے ساتھ، اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو کیا ہوں؟ جن کے والد ایک ہوں، اللاتی بہن بھائی جن کی والد ایک ہو، ان کے والد ایک ہو، والدہ اگرچہ یعنی ایک کسی اور اس کی زوجہ سے پیدا ہوا، دوسرا کسی اور زوجہ سے، تو یہ آپس میں ان کا رشتہ کس کا ہوگا؟ اگر ان کے باپ والد ایک ہے تو یہ اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے، باپ شریک۔ اور تیسری کی صورت ہے اخیافی، الف کے ساتھ۔ اخیافی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں
جو کس میں متحد ہوں؟ والدہ میں، یعنی ان کی والدہ ایک ہو، والد اگرچہ کیا ہو مختلف، یعنی پہلے اس کا نکاح کسی اور شوہر سے تھا، اس سے ایک بیٹا مثال کے طور پہ پیدا ہو گیا، پھر اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے اس نے کیا، وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا پہلے شوہر سے، اب دوبارہ کوئی اولاد ہوئی تو پہلی اولاد اور اس اولاد کا آپس میں جو رشتہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ اخیافی بھائی بہن۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، حقیقی، وہ تو وہ ہوں گے جن کے والدین دونوں ہوں، اور اگر والد ایک ہو تو اللاتی، اور اگر والدہ ایک ہو تو اخیافی۔ اب یہاں جو یہ حصہ بیان ہوگا اس جگہ پر وہ اخیافی بھائی بہن کا ہے۔ وہ کون سے بھائی بہن کا ہے؟ اخیافی بھائی بہن کا۔ وہ کیوں؟ اس کی تائید کہاں سے ہوگی؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اخیافی بہن بھائی کا حصہ بیان ہو رہا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو قرات ہے نا، ان سے جو قرات مروی ہے اس میں یہ جو آگے آ رہا ہے نا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کے بعد من الامی کا لفظ بھی ہے، اس کے بعد من الامی کا لفظ، تو اس لفظ سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس بہن بھائی کا حصہ بیان ہو رہا ہے جو اخیافی ہیں، جو بہن بھائی کس سے ہوں؟ والدہ کی طرف سے ہوں۔ اب باقی پیچھے کتنی قسمیں رہ گئیں؟ دو، حقیقی اور اللاتی، ان کا حصہ جو ہے اس صورت کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ ان کا حصہ سورۃ نساء کے آخر میں، اس کا آخر کہاں آتا ہے؟ چھٹے پارے میں، ان کا حصہ چھٹے پارے میں بیان ہوگا، اور یہاں جو حصہ بیان ہو رہا ہے یہ کس کا ہے؟ اخیافی بھائی بہن کا، اور اس کی تائید کس سے ہو رہی ہے؟ قرات سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات، ان سے جو قرات مروی ہے اس سے اس چیز کی تائید ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو حصہ بیان ہو رہا ہے وہ اخیافی بھائی بہن کا ہے، نہ حقیقی کا ہے نہ اللاتی کا ہے۔ ان دونوں کا حصہ مستقل علیحدہ بیان ہوگا اس صورت کے آخر میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا یورث کلالتن، کہ جو وارث یعنی اس کی وراثت وارث بن رہا ہے لیکن کلالہ کی صورت میں، جو شخص فوت ہوا نا وہ کلالہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلالہ ہے۔ کلالہ کے لفظ پر، کلالہ کے لفظ کی جو مستقل تفسیر ہے وہ اس صورت کے آخر میں آتی ہے، اسی سورۃ نساء کے آخر میں اس کی تفسیر آئے گی کہ کلالہ سے کیا مراد، ٹھیک ہے؟ یہاں جو کلالہ سے مراد ہے اس مقام پر وہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کا نہ والد ہے، یعنی اس کے اصول و فروع نہ ہو، ایسی میت جس کے اصول و فروع، اصول میں اوپر تک باپ دادا اور فروع میں بیٹا پوتا، یہ چیزیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلالہ۔ یہ کلالہ کی ایک تفسیر ہے، ہاں، ایسی میت جس کے اصول و فروع نہ، اصول میں باپ دادا وغیرہ اور فروع میں بیٹا آگے ان کی اولاد کے، یا اب وہ میت مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وہ میت ایسی ہو کہ مرد ہے اور وہ کلالہ ہے، اب امرأۃ، یا وہ عورت ہے، وہ فوت ہونے والی جو ہے وہ کون ہو؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یعنی وہ کلالہ ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، پھر آگے تفصیل یہ ہے کہ اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے کیا ہیں؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو بھائی بہن دونوں میں، دونوں کو کیا ملے گا؟ دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، دونوں میں سے ہر ایک کو، کیوں؟ من الام کی حیثیت، یہاں اعتبار کس کا ہو رہا ہے؟ من الام کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے دونوں کو کیا ملے گا؟ اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اس کو بھی۔ یہاں پر پھر وہ قانون نہیں آئے گا للذکر مثل حظ الانثیین والا، کیونکہ یہاں حصے کی نسبت کس کی طرف سے ہے؟
من الام کی طرف سے، یہاں حصے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس کا اعتبار ہو رہا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ فِي مِن ذَلِكَ، پہلی صورت یہ تھی نا کہ ایک بھائی تھا ایک بہن، اب ہے کہ اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو میت نے جو ترکہ چھوڑا وہ تمام بہن بھائی کون سے؟ اخیافی، وہ اس ثلث میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جس کی وصیت کی گئی، او دین، یا کوئی قرض ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیر مضار، کہ اس وصیت میں کسی کو کیا مقصود نہ ہو؟ نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی وراثت کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے، پہلے اولاد کا حصہ بیان ہوا، والدین کا ہوا، زوجین کا ہوا، اخیافی بھائی بہنوں کا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پختہ وصیت ہے، تاکید ہے اللہ کی جانب سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حلم والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی احکام بیان ہوئے یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ داخل کرنا کوئی 1 2 5 10 سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، ان کو پامال کرے گا، ان کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ایسی آگ میں، خالدن فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ایسے شخص کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب ہوگا۔